بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا چھٹا رکوع سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع شروع ہوگا اور نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، جس کے اندر ہم ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں قواعد کے ساتھ، تو آپ نے اچھے طریقے سے اسے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ قل جہاں سے آج آغاز ہوا ہے آیت نمبر 151 سورۃ البقرہ، تو قل قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ جو 7 ہیں جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو قل تعالوا، تو یہاں پر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسے پریکٹس بھی کرنی ہے کہ قل جو ہے نا یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، چونکہ حروف مستعلیہ 7 ہیں تو ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی خا کون کون سے وہ میں دوہرا دیتا ہوں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو باریک والے جو ڈنڈی والا کاف ہوتا ہے اس سے پڑھیں تو اس کا مطلب عربی کے اندر بنتا ہے کھائیے، تو پھر یہ بالکل معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے سورہ اخلاص ہے اس کے اندر بھی شروع کے اندر یہی لفظ ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ، هو اللہ وہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس کو باریک والے کاف سے پڑھتا ہے قل ہو، یعنی قل هو اللہ احد، تو معاذ اللہ اس کا مطلب بنے گا کہ کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، تو بالکل غلط معنی بن جائے گا، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ قل تعالوا، تعالوا میں عین کے بعد الف ہے اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ قل تعالوا، لو کے اندر یہ واولین ہو رہا ہے، اسے بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے پڑھنا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، علیکم میں اس طرح کھینچیں گے علیکم، بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، چونکہ یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، شیئا وبالوالدین، شیئا میں یہاں بھی غنہ ہے، ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ 2 زبر ہیں، اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر آپ نے ادغام یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ شیئا وبالوالدین احسانا، تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ احسانن، نون کے اوپر 2 زبر ہیں، تو احسانن اگر ملا کر پڑھیں گے تو واو پھر واو سے ملائیں گے احسانا، یوں بن جائے گا، لیکن چونکہ یہاں پر ہم رک رہے ہیں تو جب وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں 2 زبر 1 الف سے بدل جاتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پر 1 الف ہے، اور تو 1 الف جب ہوگا تو یہ پھر الف مدہ کا قاعدہ بن جائے گا، تو ان 2 حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہوگا، یعنی جب رکیں گے تو پڑھیں گے آپ اس طرح سے، بالوالدین احسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا میں قوف یہ حروف مصالحہ میں سے موٹا بھی پڑھنا ہے، اور یہاں پر قلقلہ بھی ہو رہا ہے تو اس لیے قلقلہ خوب ظاہر بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد اولادکم، یہاں بھی ادغام شفوی کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ اولادکم من املاق، قوف ساکن حروف قلقلہ میں سے، قلقلہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اور قلقلے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی نکلے، املاق یہ اس طرح سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا، یہاں پر قوف وہی حرف قلقلہ میں سے ہے، اسے قلقلہ ہوگا، حرف مصالح میں سے بھی موٹا پڑھیں گے، لام کو نون سے ملائیں گے اور نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے غنہ بھی کریں گے۔ ولا تقتلوا النفس التي، التی یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے، الف یا مدہ کا قاعدہ لگے گا۔ التی حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون۔ لعلکم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہ اظہار شفوی ہوتا یعنی غنہ نہیں ہوتا، تو اس لیے لعلکم تعقلون۔ آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَأَوْفُوا، تو یہاں پر فا کو آپ نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہاں پر وسعها کے اندر عین ہے تو اس لیے عین کے بعد یا ادائیگی کرنی ہے، حمزہ کے ساتھ وسعها نہیں بلکہ وسعها۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ذَلِكُمْ یہاں پر جو ذَلِكُمْ کے اندر میم ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ وصاکم یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے یعنی ادغام شفوی، اخفاء شفوی کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو لہذا یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَأَنَّ نون کے اوپر تشدید ہے اس لیے یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، هذا ہا کے اوپر کھڑا زبر یہاں بھی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ذال هذا یہاں الف مدہ ہے، صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَصَّاكُمْ بِهِ یہاں بھی اخفاء شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے لہذا یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي، ثم میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے اپنے، ثم آتینا موسى الکتاب تماما، تماما جو دوسری میم ہے اس کے اوپر دو زبر ہیں یعنی تنوین ہے اور تنوین کے بعد
حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمة لعلہم وتفصیلا، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، تفصیلا لام کو لام سے ملائیں گے، چونکہ تنوین اگرچہ ہے پہلی لام کے اوپر دو زبر ہیں، لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ حروف یرملون جو 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 میں سے 4 کے اندر تو غنہ ہوتا ہے، لیکن را اور لام آ جائے تو وہاں پر غنہ ادغام نہیں ہوتا، تو یہاں پر چونکہ لام ہے اس وجہ سے ادغام نہیں ہوگا۔ شیء وہدی ورحمہ، ان دونوں جگہ پر ادغام وہی ادغام کا قاعدہ لگے گا کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، لعلہم میں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو لہٰذا ہے ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ بلقاء میں قاف حروف مصاعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے۔ ربہم یؤمنون، ربہم میں جو میم ہے اس کے بعد یا آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد یعنی یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ اظہار شفوی کا مطلب یہ کہ غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد یا آ رہی ہے، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے یا دوسری میم آ جائے تو وہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھیں گے لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ تو آئیے ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ یہ آیت تلاوت سماعت فرما لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔